یہ خادم حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ چیلنج دیتا رہتے ہیں اللہ میں کہ چلو اس قسم کی ایک صورت ہی لے آؤ قرآن کی. تو یہ ایکچولی چونکہ عرب سب سے زیادہ بڑا لسان تھا اور زبان کا چیلنج اسے کسی باقیوں کو آجمی کہتے آجمی ہونا. یہ تو گونگے بہرے ہیں، ان کو تو زبان آتی نہیں. عرب اتنا ناز کرتا تھا اپنی گفتگو پہ جیسے دہلی اور لکھنؤ کے لوگ اپنی اپنی زبان پہ ناز کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی یہ میچ تھا کہ دلی اور لکھنؤ میں بحث چلتی رہتی تھی اور لڑائی ہوتی رہتی تھی کس کی زبان اچھی کس کی بری. مگر عرب زبان کا اتنا، اب میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں. انگریزی ایک بڑی مسکین سی زبان ہے، چھوٹی سی نالائق سی زبان ہے. تو اگر آپ غور کرو تو انگریزی میں سورج کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ کتنے؟ ایک سن، ایک آدھا اور ہے، آدھا اور ہے سولر ہے. انگریزی پوری زبان میں سورج کے لیے ایک لفظ اور آدھا اور سولر کی شکل میں. چاند کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ ایک اور آدھا اور ہے لیونر. بس یہ آپ کی زبان ہے ساری انگریزی. مگر عربی زبان میں ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہو تو اس کی جوانی تک 123 لفظ ہیں. 123 لفظ ہیں بچے سے جوانی تک، اس کی ایک ایک دن کی سٹیج پہ اس کے لفظ ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے اور آپ لوگوں کو تو جاہل و بیوقوف کہتے. ہماری اردو بڑی وسیع ہے، قمر ہے نا اس میں، چاند ہے نا اس میں، ماہ ہے نا اس میں. کم از کم بڑی آسانی سے ہم بڑی آسانی سے بغیر ایفرٹ کے اس کے 15 لفظ ہیں مگر ہم 3 تو بڑے آسانی سے جانیں. اور ہم نے اوپر سے انگریزی کی یہی مصیبت خرید لی جس میں ایک لفظ ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی لینگویج کو مختصر کیا ہے، ایکسٹینڈ نہیں کیا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ فرض کر یہ میڈیکل کے جتنے لفظ ہیں یا جہاز رانی کے جتنے، انگریزی اتنی پور تھی کہ اس میں ایک لفظ بھی نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا، ساری ڈچ سے لینگویج لے لی. ساری جہاز رانی کے سارے لفظ ڈچ سے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح کسی کا اٹالین سے ہے. انگریزی بیسیکلی اٹالین سے عبرانی اور سریانی تک گئی. سوال یہ ہے کہ عربی بھی سریانی سے نکلی ہے اور عبرانی سے ہے. تو یہ اتنی بڑی لینگویج کیسے ہو گئی؟ اور جو باقی اس سے نکلی ہوئی زبانیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کیوں ہو گئی؟ قادر حضرات، اس میں دخل مہمان نوازی کا. یہودی کنجوس اول درجے کا خبیث. اور آپ کو پتہ ہے کہ جوز کا نام محاورے میں آتا ہے کنجوسی کے لیے. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نام ہے جس کی مثال دیتے ہیں کنجوسی کے لیے؟ کسی نے کوئی ڈرامہ نہیں پڑھا ہے؟ یعنی یہودی ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو بخیلی کے لیے اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. جیسے ہمارے عربی میں ہے قارون بخیل تھا کہ بہت مال ہونے کے بعد. اسی طرح انگریزی میں اور اس میں شائی لاک کا لفظ استعمال ہے. کبھی ڈکشنری دیکھنا، یہ شائی لاک کا لفظ بخل عظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ صرف ان زبانوں میں ہے. اب آپ دیکھو کہ یہودیوں نے اپنے اوپر بند کیا ہوا تھا انسانی تعلقات کا رستہ. وہ تو اپنے آپ کو چوزن سمجھتے تھے، وہ تو کسی قوم سے ملتے ہی نہیں تھے، نہ کسی کو اپنے اندر داخل کرتے تھے. اس کا اثر ان کی زبان پر بھی پڑا. آج اگر کسی کو بڑی مشکل سے آپ لیٹن میں تو اس کو تعلیم حاصل کرتے دیکھو گے، ایون پیپل گو فار سریانی زبان کے لیے بھی جاتے ہیں، مگر اسرائیلی زبان کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں جا رہا ہوتا. اتنی مختصر ہے وہ.
تو یہ عربی میں ہم بلاغت کی کوئی قسم جانتے ہی نہیں ہیں. بات سنیں، لاہور میں جب ہوتا ہے نا کوئی بہت خوبصورت بندہ، بہت خوبصورت ٹاپ رینکنگ، اور اس کو بہت دنیا دیکھنے مرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو پتہ لاہور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نرا قتل ہے. لاہور میں محاورہ بولتے یہ تو نرا قتل ہے. کو مرد اور عورت کو ایکسیپشنل ہینڈسم ہونا، تو لاہوریے جو محاورہ لفظ بولتے ہیں یہ نہیں کہتے یہ خوبصورت ہے، کہتے نرا قتل ہے. اب بتاؤ مجھے ایک بات کہ ایک ایسا لفظ جو انتہائی ناقص ہو کسی اچھے ایکسپریشن میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ عربی میں صفت ہے. ایک ہی لفظ جو ہے اچھائی میں آتا ہے، وہی لفظ تھوڑی سی کنسٹرکشن چینج کر کے برائی میں آ جاتا ہے. اور اتنی بلیغ اور فصیح، فصاحت اور بلاغت دونوں اس پہ مرتی ہیں اس زبان پہ. اب بتاؤ یہ جو سوال پوچھا گیا، اب جو لفظ خدا کی زبان سے نکلا جاؤ اس کو کیسے کوئی ریپلیس کرے گا؟ نمبر 1. تو جب اس کا مقابلہ آیا تو وہ نہیں تھا جو بڑا مسلمہ کذاب، تو اس نے وہ اس پہ بھی وہی اترتی ہے. وہ تھوڑی سی وہی کہ 2-4 لفظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اصل میں جو فرسٹ پرسن کو بولا ہی نہیں جاتا. قرآن میں فرسٹ پرسن بول رہا ہے، اللہ خود بول رہا ہے. اس قسم کا لہجہ کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ تخلیق چل رہی ہے اور طاقت چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب اس کا میچ کون ہوگا؟ اگلا بندہ تو مجبور محض ہے، وہ کیسے اس لینگویج کو میچ کر سکتا ہے؟ تو اسامہ مسلمہ نے نا جب اس کو کہا تجھے وہی اتری، اس نے کہا ہاں اتری ہے کہ برسات کے موسم میں جب مینڈک ٹرائیں گے تو تجھے خبر مل جائے گی. یہ اس کو وہی اتری. تو خاتون حضرات، یہ عرب جانتے تھے کہ اختصار کیا ہے، ایجاز کیا ہے. جب یہ چھوٹی سی صورت اتری نا، ایک صحابی نے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہمیں تو نہیں پتا آنیسٹلی. اسی لیے اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اپنی زبان کی وجہ سے بے مثال ہے. تو میں کہتا ہوں عربوں کو پتا ہوگا، ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو ایک بات پتہ ہے کہ ہمارے رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس صادق امین نے کہا ہے کہ یہ میری قرآن، میری اللہ کی بات ہے. ورنہ ہمیں اور کسی ثبوت کا نہیں پتا. ہم اپنے رسول پہ ایمان لے آ کر اپنے خدا پہ ایمان لاتے ہیں. اس لیے یہ میچ جو ہے اب یہ دیکھیں بظاہر جو اچھی محسوس ہے، ویسے تو ادبی بہت خوبصورت ادبیت کے مظاہرے کرنے والے ہیں. میں اگر آپ کہو تو 2-4 جملے سنا دیتا ہوں جو کبھی بھی ادب میں کبھی ان کی یعنی مثال اس طرح دی جاتی کہ ایسے دوبارہ لکھے نہیں جا سکتے. وہ دیکھو جس نے ہیلن کو تلاش کی نا، ہیلن کو وہ چاہتا تھا ہیلن کو دیکھے، ہیلن آف ٹرائی کی خوبصورتی کو. تو بیچارہ بڑا پاگل تھا کہ کسی طرح ہیلن مجھے نظر آ جائے. مگر آپ دیکھنا اس کے حسن کی تعریف کیسے ہوئی ہے. تو گیا نہ تو ایک جادوگر سے اس نے کہا کہ تو مجھے ہیلن دکھا سکتا ہے جادو کے؟ ہاں کہتا دکھا سکتا ہوں. خیر اس نے پیسے اس سے لیے. تو جو ہی اس نے ہیلن کو دیکھا نا، اس کے سراپے گئے، تو اس نے، یہ مارلو کے ہیں، مارلو کی 2 ورسز ہیں. مارلو نے کہا از دس دا فیس that launched the 1,000 ships? Is this the face that launched the 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? دیکھو یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ تعریف ہے. مگر اس نے کہا کیا ہیں؟ یہ وہ چہرہ تھا جس کی وجہ سے 1000 جہاز سمندر میں اتر پڑے اور ایلیا کے بلند و بالا معمار جو تھے اس نے مسمار کر دیے. یہ طریقہ ہے حسن کی تعریف کرنے کا. اور ایک اللہ نے بھی تعریف کی ہے قرآن حکیم میں، حریص علیکم، حریص علیکم. یہ تمہارا جو پیغمبر نا تمہارے لیے اتنا روتا پیٹتا ہے، اتنا زیادہ تم سے کنسرن ہے، اس کو اپنی امت کے اول و آخر سے اتنی محبت ہے
کہ کسی صورت ان کے لیے مانگنے سے باز ہی نہیں آتا. تو اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ حریص علیکم. یہ نیگیٹو لفظ ہے. حرص تو نیگیٹو لفظ ہے. تو جب کوئی نیگیٹو لفظ کسی زبان میں استعمال ہو تو یہ سپر موسٹ ٹاپ کوالٹی کے لیے استعمال ہو. اور یہ عربی میں وصف ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جیسے آپ نے کہا تمہیں وہ رسول ہے جو تمہارے فلاح اور اچھائی کے لیے اتنا حریص ہے. تو حریص تو ناقص لفظ ہے، مگر یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ کسی اچھے لفظ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس خواہش کا اظہار کر سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت میں تھی. تو بہت ساری ادبیت، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. میں تو اقبال کے ایک مصرے کو آج تک ویلیو کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں زمین و آسمان میں ایسا مصرع کبھی لکھا ہی نہیں ہے. وہ دانائے رسل، وہ دانائے زبل، ختم الرسل مولائے کل جس نے. دیکھو نا، یہ مصرع ہی نہیں آیا. بہت پہلے ٹینیسن نے ایک مصرع لکھا تھا. بعض چیزیں نا بڑی اچھی لکھی جاتی ہے. ٹینیسن نے لکھا ایک مصرع، چھوٹا تھا، آپ سب نے بچپن میں پڑھا ہوگا. اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوائر ہیڈ اے کوئر. دیکھو کتنا مزہ آتا ہے آپ کو اس کا. اس کو کہتے ہیں چکپلش، کلیش آف قافیہز کہتے ہیں. اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوائر ہیڈ اے کوئر. اب اس کا ترجمہ دیکھو. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے، تجھے وہ شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. فضول ترجمہ ہے، اگرچہ اقبال نے کیا ہے، مگر جو اصلی لائن ہے نا بہت خوبصورت ہے، مزے کی ہے. پڑھتے پڑھتے زبان چٹخارا لیتی ہے. اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوائر ہیڈ اے کوئر. اسی طرح دیکھو اقبال کا یہ مثال، اس کو ہم کہتے ہیں، دیکھو قافیہ اور ردیف دو جی. یہ ردیف پہ پل ہے. اب ٹیکنیکلی آپ لینگویجز کی خوبیاں جاننے والے ہوتے ہیں، آپ کا ان سے کام نہیں پڑتا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے. تو جب آپ دو مصرے پڑھیں تو وہ دانائے سبل ختم الرسل، اپنے آپ تمہاری زبان اٹھ جاتی ہے مولائے کل جس نے. یہ حسن زبان ہوتا ہے. اس میں سب سے اچھا جو شاعر تھا، ایک انگریزی شاعر تھا، اس کو ملٹن کہتے ہیں، جان ملٹن. اس نے پیراڈائز لاسٹ لکھی تو اس میں بہت بڑی تھا. لینگویج کو ہوتا ہے نا، لینگویج بہت چینج ہوتی ہے. قرآن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ کبھی چینج نہیں ہوئی. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج سے اگر 150 سال پہلے آپ انگریزی پڑھ رہے ہوتے نا، تو میں ابھی 2 مصرے بول دیتا ہوں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا زبان ہے. One that April with his shuri sutte. یہ انگریزی ہے، آج سے 150-200 سال پہلے. آپ کو خیال تک بھی نہیں کیا بول رہا ہے اگلا. One that April with his shuri sutte, the drifty of March hath pursued to the rutte. آپ کو نہیں پتا. And bathed of ravine in swish liquor, of which were two engendered is the floor. 4 میں نے مصرے بولے ہیں جیفری چاؤسر کے، آپ ایک بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. انگریزی ہے، اب کی انگریزی ہے. بعض کیفیت سے لینگویج میں دیکھو. ایک اردو کا شعر آپ کو سناتا ہوں، یہ لمبی ہو جائے گی بات بہت. وہ تو مجھے اتنا پسند ہے نا، اس میں اتنی نیچرلنیس ہے نا، جیسے ہم ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہیں تو بھی نہیں اس کی. تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. بڑا فطری سا شعر ہے. تو بعض خوبصورت شعر جو ہوتے ہیں نا، وہ جتنا شعر قریب ہو نا زمین کے کیفیت کے. اب اس میں بڑا نیچرل سے کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. لٹکتے ہی رہتے ہیں نا ہم ایسے. تو یہ لینگویج واقعی جو ہے نا عربی کی ایسی بے مثال ہے. اور جب آپ کبھی موقع ملا تو پھر آپ کہو گے نا حسن زبان عربی کیا ہے، تو پھر میں پھر آؤں گا. تو پھر میں نے عربی نہیں پڑھی ہوئی ویسے، مگر اس کی ادبیت کو جانتا ہوں.